السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ فرعون کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مستعار طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون مع لشکر کے آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ حد سے زیادہ کفر اور سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفا لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال اور نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبا دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس کی پہچان ہو گئی۔ انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی اگر مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون سے نجات پالی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسان مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کو پوج رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت پرست تو بربادی اور ہلاکت کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ خدا تعالیٰ کی اتنی مہربانیوں کے باوجود جو اسے بھول جائے اور بتوں کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جائے، ان کی گمراہی اور جاہلیت میں کیا کلام ہے۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلے سامرا کی طرف منسوب تھا۔
اور یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح خدا بنانے کی درخواست کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا، اور پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پرستش شروع کروا دی اور بنی اسرائیل اس بچھڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبزہ آگ آتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھائی اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا ہے، اور مجھے یہی بات اچھی لگی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، دور ہو جا۔ اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ جانا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہی حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اس سے چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کریں تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عذاب میں دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر مرا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیں۔